انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی فطرت اور جبلت میں علم کو ودیعت کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا کہ اللہ نے پیدا کرنے کے بعد سب سے پہلے آدم کے لیے علم کا انتظام کیا، مانڈا گوشت کا انتظام نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام یعنی کھانے کا انتظام نہیں کیا. تو آدم علیہ السلام کی فطرت میں کھانا نہیں رکھا گیا، آدم کی فطرت میں سونا نہیں رکھا گیا، آدم کی فطرت میں پیسہ نہیں رکھا گیا، آدم کی فطرت میں اللہ رب العزت نے جس چیز کو سب سے پہلے ودیعت کیا وہ ہے علم. فَجُبِّلَ آدَمُ عَلَى الْعِلْمِ آدم کی جبلت کو علم کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا. تو ہر انسان کی فطرت میں علم ہوتا ہے. البتہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے علم کو ریڈی میڈ نہیں مہیا کیا. علم کو ریڈی میڈ مہیا نہیں کیا. اللہ نے ایسا نظام نہیں بنایا علم کے لیے کہ انسان کو علم حاصل ہو جائے کیسے، ماں کی پیٹ سے سیکھ کر آ جائے. اگر ایسا ہوتا تو بڑے مسائل ہوتے. تو اللہ نے کہا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا کہ جب ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا کچھ نہیں آتا. شیئن ذرہ برابر کچھ بھی آتا تھا نہیں. اللہ نے ایسا نظام اس لیے بنایا کہ انسان کو افضل البشر بنایا اور اس کی افضلیت کے ساتھ اضعافیت کو وابستہ کیا. افضلیت کے ساتھ اضعافیت کو وابستہ کیا. سوال پیدا ہوتا ہے افضل اور اضعف، یہ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اضعف یعنی قریب قریب ارذل. تو اجتماع ضدین ہوا اور حضرات مناطقہ کہتے ہیں اجتماع ضدین محال ہے. تو ایسا کیسے ہوا؟ اللہ نے اصل میں انسان کو محتاج اور ضعیف اور کمزور افضلیت کے ساتھ اس لیے بنایا کہ اگر انسان کو اللہ علم وافر سے اور طاقت وافر سے اور ہر چیز میں اس کو غفور عطا کر دیتا ہے تو انسان اپنی افضلیت کا بیلنس برقرار نہ رکھ پاتا. یعنی وہ جو افضل تھا اس افضلیت کو وہ سنبھال نہیں پاتا، بلکہ اس افضلیت کا اس پر انفیکشن اور ریئیکشن ہوتا. کیسے؟ اللہ اس کو لمبا چوڑا بناتا، ڈیل ڈوز دیتا، عقل بھی خوب دے دیتا، علم بھی خوب دے دیتا. تو اب یہ کیا سمجھتا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں. نہ وہ کسی کا ادب و احترام کرتا، نہ کسی کا لحاظ رکھتا، نہ کسی پر رحم کھاتا اور نہ کسی کا خیال رکھتا ہو. اس لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو افضل اور اس کے ساتھ کمزوری کو وابستہ کر دیا تاکہ حضرت کنٹرول میں رہے. حضرت کس میں رہے؟ کنٹرول میں رہے. حضرت کو کنٹرول میں کرنے کا یہی ایک راستہ تھا. اب آپ کہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب دیکھ کر بھی اللہ رب العزت انسان کو کنٹرول میں کر سکتا تھا.
دیکھو اللہ تو کیا نہیں کر سکتے، اللہ تو سب کچھ کر سکتے، لیکن اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. لہذا اس بنا پر اگر اللہ کی مرضی کی ہر چیز ہو اور کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جس میں انسان کے ارادے کو دخل ہو، تو پھر تو انسان مجبور محض ہو گیا. تو ایسا مجبور محض افضل کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. تو انسان کو کچھ نہ کچھ اختیار دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو امتحان کے لیے بھیجا، لیبلوکم. اور یہ ابلا اور ابتلا اور امتحان اسی وقت ممکن تھا جب اس کے ساتھ کمزوری کو، اس کے ساتھ محتاجی کو اور ان سب چیزوں کو وابستہ کر دیا جاتا. انسان سے پہلے روئے زمین پر کون رہتا تھا؟ جنات رہتے. 2 منٹ کے لیے مان لو کہ انسان نہیں تھا تو افضل کون تھے؟ جنات. ابھی جنات کیسے تھے؟ ابھی طاقتور ہوتے ہیں نا، جنات تو طاقتور ہی ہوتے ہیں. قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک. عفریت من الجن نے کہا کہ میں، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں تھے اور بلقیس ملکہ سبا یہ کہاں پر تھی؟ یمن میں تھی. دونوں کے درمیان تقریباً 800 سے 700 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اور وہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ آپ اس مجلس کو ختم نہیں کرو اس سے پہلے میں آپ کے دربار میں اس کا تخت حاضر کر دوں گا. اب مجلس کتنی ہوتی ہے؟ 8-10 گھنٹے کی مجلس تھوڑی ہوتی ہے. 1 گھنٹے 2 گھنٹے، اس سے زیادہ تو مجلس ہوتی نہیں. کتنا طاقتور وہ جنات ہوگا کہ وہ 700 کلومیٹر کی مسافت سے ایک بھاری برکھم چیز کو 1 گھنٹے سے کم عرصے میں آپ کی خدمت میں لانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس سے ان کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت نے انہیں طاقتیں دی. اللہ نے بہت ساری ان کو ایسی خوبیاں دی من حیث لا ترونہم، کہ وہ دیکھتے ہیں ہمیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پاتے ہیں. مگر اس کا کیا صلہ دیا انہوں نے؟ اس کا صلہ انہوں نے یہ دیا کہ وہ نافرمانی پر اتر آئے. تو جنات کو اللہ نے سب چیزیں دیکھ کر بھیج کر ایک نمونے کے طور پر یہ بتا دیا کہ بھائی آپ تو اس لیے کمزور رہتے کہ آپ سے پہلے جنات کو پیدا کیا تو وہ سب کچھ دینے کے بعد اس نے اس کا انجام اچھا دکھایا نہیں. تو ہم نے تم کو بیلنس میں رکھنے کے لیے تم کو کمزور بنا کر بھیجا. ہم نے بیلنس میں رکھنے کے لیے تمہیں کیا بنا کر بھیجا؟ کمزور بنا کر بھیجا. انسان کے پاس جب علم آ جاتا ہے، انسان کے پاس سب چیز اگر آ جائے اور اس کے ساتھ اس میں تواضع نہ ہو، اس کے ساتھ اس میں سادگی نہ ہو، اس کے ساتھ اس میں اخلاق نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں بیکار ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عزازیل، اس لیے کہ شرارت کرنے سے پہلے تو عزازیل تھا نا وہ، تو ان دونوں کے درمیان جو واقعہ پیش آیا، اس پورے واقعے کی اگر انسان چھان بین کرے تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جنات کو ہضم نہیں ہوا اور آدم کو ہضم ہو گیا. سوال پیدا ہو کیا ہضم نہیں ہوا، کیا ہضم ہوا؟ رتبہ اور مرتبہ. رتبہ اور کس کو ہضم نہیں ہوا؟ شیطان کو، جنات کو، عزازیل کو. اس وقت تک عزازیل تھا وہ، تو اس کو ہضم نہیں ہوا. کیسے ہضم نہیں ہوا؟ سب سے پہلی جس بیماری میں وہ مبتلا ہوا وہ کون سی بیماری تھی؟ حسد. کون سی بیماری تھی؟ اس لیے کہ حجرت والا، حضرت تو ہے نہیں،
اس لیے کہ ذات کے ساتھ ادا کرنا افصح الحروف ہے. حارث صاحب بھی تشریف فرما ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت بیان کرتے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضاد کو من جانبین ادا کرتے تھے, دونوں طرف سے کیا کرتے تھے, ادا کرتے تھے. ضاد کو ادا کرنا کوئی آسان نہیں. اب آپ کہیں کہ ہم تو ادا کرتے ہیں, لیکن جو ماہر ہوتے ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں کہ آپ کا ضاد صحیح ادا ہوا یا نہیں ہوا. اب شیطان جو ہے اس نے دیکھا کہ جنت میں کچھ چہل پہل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے, دیکھو ایک ہوتی ہے اردو اور ایک ہوتی ہے عربی. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں معلوم, اردو کو بھی عربی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب کہ مخارج کے, عربی کے مخارج کا جو لحاظ اردو میں کیا جاتا ہے, عربی میں کیا جاتا ہے, اس کو اردو میں بھی شروع کر دیتے ہیں. مخارج عربی کے لیے اردو کے لیے نہیں ہے. اب اردو میں آپ بولے اور بولے حاضرت, تو وہ مولانا منظور مینگل صاحب بولتے ہیں نا, قاری صاحب وہ قصہ سناتے ہیں نا, وہ ہاں کہ کتا جا قاری صاحب کتا آپ کی سالہ کتا روٹی لے کے جا ایسا کر کے بتاتے ہیں. تو وہ اردو کے لیے نہیں مخرج, مخرج کس کے لیے ہے, عربی کے لیے مخرج. اس لیے اردو میں نارمل بولنے کا, اب اردو میں بھی بولنا شروع کر دے تو سمجھ جانے کا کہ حضرت کو دماغ کا علاج کرنے کی کیا ہے, ضرورت ہے. اب اردو میں زاد ہے اگرچہ, مگر اردو کے زاد کے لیے عربی والے زاد کے مخرج کی ادائیگی کی ضرورت نہیں. یہاں پر صرف ٹچ کرنا ہوتا ہے حضرت, یہاں پر کام کیا ہو جاتا ہے. عربی میں بھی قرآن کی تلاوت کے وقت اس کی تمام صفات کا لحاظ کرنا ضروری ہے, مگر عربی زبان کے تکلم کے وقت ہر جگہ پر پوری تجوید کا مظاہرہ کرنا ضروری نہیں. ارے سمجھ میں آئی بات, کیوں کہ اگر کلام عام کلام میں بھی اگر آپ اس کی رعایت شروع کر دے تو آپ کے لیے کلام کرنا بھی مشکل ہو جائے. یہ تو قرآن ہے, اس کی خصوصیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا ہے کہ بھئی شاہ کا کلام ہے, بادشاہ کا کلام ہے, تو بادشاہ کے کلام کو بادشاہ کی طرف پڑھنے کا, کہ دوسرے کے کلام کے پڑھنے کے مقابلے میں اس کلام کے پڑھنے کی امتیازی شان باقی رہے. اسی لیے لکھا ہے کہ خطبہ دینے والے کو خطبہ قرآن کی طرح نہیں دینا چاہیے. ہمارے یہاں پر تو کیا ہے, خطبہ بھی ایسے الحمدللہ وحدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ, پورا خطبہ ایسے ہی پڑھتا ہے. خطبہ اس کو تقریر کی طرح دینا ہے, اور قرآن کی طرح اس کو پڑھنے, یعنی بعض فقہاء نے اس کو مکروہ لکھا ہے کہ خطبے کو اس طرح سے دینا چاہیے نہیں. تو اس لیے ہر چیز کی جہاں پر جو رعایت ہے کرنا. بہرحال تو اب اس نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام یعنی کچھ جنت میں چہل پہل ہو رہی ہے, تو وہ سمجھ گیا تو یا تو دال میں کچھ کالا ہے یا کالے میں ڈالا ہے, کچھ بھی ہے مطلب. تو اس نے بھی کھوج لگایا کہ بھئی ہے کیا. تو پتہ ہے اس کو معلوم ہوا کہ بھئی کہیں پر مٹی گارا اور سب جمع کیا جا رہا ہے, جبریل نیچے سے لے کر آ رہے ہیں اور کہیں پر اس کو جمع کیا جا رہا ہے. اچھا, تو یہ دیکھتا رہا کہ کیا ہو رہا ہے, اس چہل پہل کے پیچھے کیا ہے. جب آدم علیہ السلام کا پترا تیار ہوا تو یہ سمجھ گیا کہ اللہ کسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہا ہے, اور اب تک تو میں ہوں, اچھا
لیکن یہ مخلوق میری ٹکر کی ہوگی، یہ مخلوق میری ٹکر کی ہوگی. وہیں سے اس کے دل میں پیدا ہو گیا حسد. وہیں سے اس کے دل میں کیا پیدا ہو گیا؟ حسد. حسد کس کو کہتے ہیں؟ کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو، اس کی اس نعمت کے زوال کے ساتھ اپنے لیے تمنا کرنا کہ اس کے پاس سے وہ نعمت چلی جائے اور مجھے مل جائے. اس کو حسد کہتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے غبطہ. غبطہ کہ اس کے پاس نعمت باقی رہے مگر اس کی جیسی نعمت مجھے بھی مل جائے. تو حسد کا تو کوئی جواز ہے نہیں کہیں پر، تو اس کو حسد ہو گیا. اس لیے سوچ لیا کہ اس کو اگر اللہ نے بنایا اور میرے سے اگر اس کو افضل قرار دیا گیا تو کچھ تو پروگرام کرنا پڑے گا. کچھ تو پروگرام کیا کرنا پڑے گا. پھر جب دیکھا کہ آدم بن گئے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سب سکھا دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے کہا اسجدوا لآدم. اب اس وقت وہ کہتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو حسد اس کو کبر کی طرف لے گیا. حسد کدھر لے گیا؟ اس کو کبر کی طرف لے گیا. تو گناہ جو ہے یہ زنجیر کی طرح ہے. انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو پھر دوسرا گناہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، پھر جب دوسرا کرتا ہے تو تیسرا جڑتا ہے، پھر چوتھا جڑتا ہے، اور پورا انسان اسی زنجیر کے اندر میں جکڑ جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں حضرات صوفیہ کہ گناہ ابتدائی مرحلے میں مکڑی کی جال کی طرح ہوتا ہے. ابتدائی مرحلے میں، لیکن اسی گناہ پر جب انسان اصرار کرتا ہے تو وہ سمندر میں چلنے والے جہاز کے لنگر کی طرح ہو جاتا ہے. سمندر میں چلنے والے جہاز کے لنگر سمجھتا ہے نا، یعنی جب بیچ پانی میں کبھی اس کو روکنا ہو تو بہت وزنی ہوتا ہے، اس کو زنجیر کے ساتھ باندھا ہوا تو وہ اس کے وزن کی وجہ سے اس کا بیلنس باقی رہتا ہے اور وہ ڈاوا ڈول ہوتا نہیں. تو اتنا وزنی ہوتا ہے کہ ہزاروں ٹن کا جو جہاز ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. تو کہا کہ جب وہ انسان اس پر اصرار کرتا ہے تو اصرار کے بعد وہ لنگر کی طرح ہو جاتا ہے. پھر اس کو انسان کے لیے آسان، انسان کے لیے اس سے چھٹکارا انسان کے لیے آسان ہوتا نہیں. بہرحال تو اب دوسرا گناہ اس سے کیا ہوا؟ کیا کہتا ہے؟ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، انا خیر منہ. اللہ نے کیا خیر منہ، اچھا اپنی خیریت کا دعویٰ کر رہا ہے. تو اللہ نے کہا ٹھیک، جو اپنے آپ کو خیر سمجھے وہ شر ہی شر، جو اپنے آپ کو خیر سمجھے وہ شر ہی شر. اللہ نے کہا ٹھیک، ہم تم کو شر الاشرار بناتے ہیں، سارے شروں کا باپ، سارے شروں کا باپ. تو اب اللہ نے کہا اخرج منها فإنك رجيم فإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اچھا کتنا ذہین تھا، کتنا فطین تھا، کتنا ہوشیار تھا نالائق، کتنا ماہر، کتنا بڑا فاضل تھا. وہ کیا بولتا ہے؟ جیسے اس نے سنا نا کہ اللہ نے اس کو یہ کہا کہ لعنتی الی یوم الدین، تو فوراً سمجھ گیا. بہت بڑا فقیہ تھا، وہ اصولی تھا. لعنتی الی یوم الدین اس کا مطلب قیامت تک اپنے بچنے والے. تو پھر وہ فوراً اللہ سے کیا کہتا ہے؟ فوراً جیسے ہی سمجھا، وہ کتنا تیز ترار دماغ کا تھا، نالائق کہیں کا. فوراً اللہ کیا کہتا ہے؟ انذرنی الی یوم الدین. ٹھیک ہے،
پہلا گناہ حسد ہوا، دوسرا گناہ کبر ہوا، تیسرا گناہ اس کے ساتھ ہی اللہ کی نافرمانی ہوئی، معصیت کبیرہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد وہ جو چوتھا گناہ لے کر آیا وہ اصرار علی المعصیہ. کیا ہوا؟ اپنے گناہ پر جم گئے. اور پانچواں گناہ عدم اعتراف، اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا اور اس کی الٹی تعبیر کیا. کیا کہ مٹی افضل ہے، اللہ کو سوال کرتا ہے کہ آگ افضل ہے، اس کو جلاؤ تو اوپر سے اوپر جاتی ہے، نیچے نہیں آتی ہے، مٹی کو اوپر پھینکو تو فوراً نیچے آتی ہے، تو افضل تمہیں ہوا. یعنی ایسا سمجھتا تھا جیسے منطق اس کو ہی آتی ہے، کسی اور کو منطق آتی جاتی نہیں. تو پھر اس کے بعد اس نے اللہ سے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کر کر اللہ رب العزت کے سامنے تعویلات کرتے کرتے بہرحال اس نے مہلت مانگ لی. اس کو مہلت مل گئی، اللہ نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مہلت دے دیا جا. ان تمام چیزوں سے ایک بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا علم، انسان کی صلاحیت، انسان کی طاقت، انسان کا رتبہ، کوئی بھی چیز یہ انسان کے لیے باعث نجات نہیں. انسان کے لیے باعث نجات ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، چاہے اخلاق کے اعتبار سے ہو، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے کردار کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے کہ اللہ کے نزدیک کیا ہے، مطلوب اور مقصود ہے. اللہ کسی کی صرف علم کی وجہ سے مغفرت نہیں کرے گا، اللہ کسی کی صرف عمل کی وجہ سے مغفرت نہیں کریں گے. اللہ کے یہاں پر مغفرت کا معیار یہ ہوگا کہ جو کام بھی چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ کی رضامندی کی خاطر کیا گیا ہوگا وہ عند اللہ مقبول ہوگا. وہ عند اللہ کیا ہوگا؟ چاہے وہ چھوٹا ہو تو بھی باعث نجات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہے جو انسان سے نعمت کو سلب کر لیتی ہیں. دو چیزیں ایسی ہے جو انسان سے اللہ کی نعمت کو سلب کر لیتی، یعنی وہ دو چیزیں اگر انسان کے اندر میں آ گئی تو جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اللہ ان نعمتوں کو بھی اٹھا لیتا ہے اس کے پاس دنیا ہی میں. کہا وہ کیا ہے؟ کہا ایک ہے ناشکری، ایک ہے ناشکری، اور دوسری ہے ایذا رسانی، اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچانا. حضرت تھانوی فرماتے تھے ان دونوں بڑے بڑے گناہوں کو جو دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہیں آج کے معاشرے نے گناہ ہی نہیں سمجھا. ہمارا معاشرہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے. ایذا رسانی کو ہمارے یہاں پر آج اچھا سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی کو تکلیف پہنچا کر بولتے ہیں دل کو ٹھنڈک پہنچ گئی. کیا پہنچا کر؟ تکلیف پہنچا کر. تو اللہ رب العزت کے یہاں پر یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ عبادت میں شرک نہ کرے اور اللہ کی مخلوق کو ستانے کا کام نہ کرے. یہ اللہ کو سب سے زیادہ مطلوب ہے. ان دو چیزوں سے اللہ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں، ان دو چیزوں سے اللہ کو رضامندی حاصل ہوتی ہے. بہرحال تو امام بخاری کا جو اسلوب ہے، وہ اسلوب کیا ہے کہ بھائی دیکھو اگر صحیح زندگی گزارنا چاہتے ہو تو وحی کی روشنی میں زندگی کو شروع کرو، جیسے میں نے میری کتاب کو وحی کی روشنی میں شروع کیا. اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو تو اسی وحی کو لے کر تم چلو گے تو خود بخود اللہ تمہارا خاتمہ توحید اور ایمان پر کرے گا. اللہ تمہارا خاتمہ کس پر کرے گا؟ توحید اور ایمان پر کرے گا. تو آپ نے الاعتبار بالخواتین کا اعتبار کرتے ہوئے تمام لوگوں کے برعکس کتاب التوحید کو بالکل اخیر میں کیا. کہ ساری دنیا کہتی ہے کہ کتاب التوحید کو پہلے لاؤ اور امام بخاری کہتے ہیں سب سے آخر میں لاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ کلمے کا اعتبار اس کلمے کا اعتبار زیادہ ہے جس کلمے کو بندہ موت کے وقت اپنے زبان سے ادا کرے گا. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ
دخل الجنہ، وہ جنت میں کیا ہو جائے گا؟ داخل ہو جائے گا۔ تو کہا کہ توحید کے ساتھ جانا یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ مطلوب ہے۔ اس توحید کے ساتھ اگر بندہ چلا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اس وجہ سے آپ نے تمام لوگوں کے برعکس اپنی کتاب کے اخیر میں کس کو رکھا؟ کتاب التوحید۔ اس کو رکھا کتاب التوحید کو۔ باب قول اللہ، اللہ کے فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری کی عادت شروع سے لے کر اخیر تک یہ چلی آئی ہے کہ آپ 90% سے زیادہ جب بھی کسی باب کو قائم کرتے ہیں آیت کریمہ لے آتے ہیں۔ یہ آپ کا استحضار بھی کلام اللہ ہے کہ کون سے باب کے ساتھ کون سی آیت فٹ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آدمی کو کسی چیز کا استحضار اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز کے ساتھ وہ کثرت کے ساتھ مزاولت کرتا ہو۔ یعنی امام بخاری صرف حدیث پاک اور احادیث مبارکہ کو دنیا بھر میں گھوم کر، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا تھا سبق میں بھی کہ 19,500 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر آپ نے کیا پیدل چل کر۔ 19,500 کلومیٹر کا سفر کم سے کم، اس سے زیادہ کا امکان ہے لیکن اس سے کم کا امکان نہیں ہے۔ آج میپ ہے تو اس میپ کی روشنی میں ہمارے ایک دوست ہے بحرین کے دائی ہے ڈاکٹر حسن الحسینی، تو انہوں نے باقاعدہ میپ کے ذریعے کہ وہ بخارا سے نکلے اور بخارا سے نکل کر اسحاق ابن راہوے کے پاس آپ نیشابور گئے، نیشابور وہاں سے کتنا کلومیٹر ہے، پھر نیشابور سے آپ ترمز گئے وہ کتنا کلومیٹر ہے، پھر اس کے بعد آپ وہاں سے بصرہ گئے وہ کتنا ہے، وہاں سے کوفہ کتنا ہے، وہاں سے حجاز مدینہ کتنا ہے، مکہ کتنا ہے، شام کتنا ہے، فلسطین کتنا ہے، یمن کتنا ہے، وہ سارا آپ نے کیلکولیٹر کر نکالا اور پھر اس کے بعد دکھا کہ آپ کا یہ ایک سفر 19,500 کلومیٹر کا ہوتا ہے۔ جبکہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کوفہ کتنی مرتبہ گیا، 40 مرتبہ تو میں نے شمار کیا، اس کے بعد شمار کرنا چھوڑ دیا۔ 40 مرتبہ تو میں نے کیا کیا؟ شمار کیا، اس کے بعد میں نے شمار کرنا کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ حدیث کے ساتھ اتنا زبردست اشتغال کے باوجود آپ کے آیات کے استحضار سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کثرت سے کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ کثرت سے۔ کیوں کہ اگر آپ کثرت سے تلاوت نہ کرتے تو ہر باب کے تحت اس سے موضوع آیت کا لانا یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوا جب آپ نے کثرت سے کتاب اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھا۔ تو اس لیے امام بخاری وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لائے اس باب کو ہی قائم کیا اس طرح سے۔ کتاب التوحید میں بھی امام بخاری نے اخیر میں جو باب قائم کیا وہ میزان والا باب قائم کیا۔ کیوں کہ دنیا سے کلمہ پڑھ کر چلا جانا یہ بھی کامیابی نہیں ہے، وہ کلمہ عند اللہ مقبول ہے یا نہیں ہے اس کا پتہ تو میزان کے دن ہوگا۔ اس کا پتہ تو کب چلے گا؟ جب اللہ کے یہاں پر تولا جائے گا۔ جب اللہ کے یہاں تولا جائے گا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تو کہا کہ یہ تو وہاں پر فیصلہ ہوگا کہ آپ کا کلمہ یہ وزنی ہے یا نہیں۔ آپ کا کلمہ، کلمے کا ظاہر یہ اس کے وزنی ہونے کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کلمے کو دل میں کتنے استحضار اور اللہ پر کتنے یقین کے ساتھ پڑھا وہ کلمے کو وزنی بنائے گا۔ صرف کلمہ وزنی نہیں ہے، صرف کلمہ وزنی نہیں، لیکن اس کلمے کو زبان سے ادا کرتے وقت آپ نے
اللہ پر کتنا اعتماد اور بھروسہ کر کر اس کلمے کو پڑھا، اس کا پتہ یہ میزان میں ہوگا۔ یہ کس میں ہوگا؟ اس کا پتہ اللہ کے علاوہ کوئی بتا سکتا نہیں۔ بہرحال تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم انصاف کا ترازو قیامت کے دن لگائیں گے، رکھیں گے، لگائیں گے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ اور بنی آدم کے اعمال اور اس کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ کہا انسان کیا سمجھتا ہے کچھ بھی کر لو کیا فرق پڑتا ہے، کچھ بھی بول لو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہا نہیں، انہی دونوں چیزوں کا وزن ہونے والا ہے، اعمال کا بھی اور اقوال کا بھی۔ اب سوال پیدا ہو کہ اعمال اور اقوال یہ تو ایسی چیز ہے نہیں کہ جس کا وزن ہو سکے، اس لیے کہ وزن تو کس کا ہوتا ہے؟ ذی جرم کا ہوتا ہے، جسم والی چیز کا ہوتا ہے، اور یہ تو جسم والے ہے نہیں، تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ تو ہمارے محدثین نے، شارحین نے، ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر توجیہ کی۔ کسی نے کہا کہ جن رجسٹروں میں ان کے اعمال کو لکھا گیا ہوگا اس کا وزن کیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، وہ وہاں سے استدلال کرتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، وزن کیا جائے گا اعمال ہی کا۔ اگر اعمال کا وزن کیسے؟ تو شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ صحابہ کے لیے تو شاید سمجھنا دشوار رہا ہو، مگر پھر بھی سمجھ گئے، مگر ہمارے لیے تو سمجھنا آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے میں غیر مرئی اور غیر ذی جرم کا بھی وزن کیا جاتا ہے۔ جیسے آدمی کو بخار آیا تو منہ میں لگا دیتے ہیں یا بغل میں لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں 105 102، تو ٹیمپریچر نظر تھوڑی آ رہا ہے، وہ اعراض کے قبیل سے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود پتہ چل رہا ہے کہ بھئی ٹیمپریچر کا کتنا وزن ہے۔ کہا ایسے ہی ہوا چلتی ہے تو بتاتے ہیں کہ کتنی رفتار کے ساتھ ہوا چل رہی ہے، 120 کے رفتار سے، 200 کی رفتار سے۔ تو ہمارے زمانے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کو ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے کہ جب انسان ایسا آلہ بنا سکتا ہے کہ جس آلے کے ذریعے سے وہ ان چیزوں کا وزن کر سکتا ہے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کے اعمال کا اور اقوال کا کیا کر لے وزن کر لے۔ تو فرماتے ہیں کہ 20ویں اور 21ویں صدی والے انسان کے لیے سمجھنا تو بالکل کیا ہے؟ آسان ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ، اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت مجاہد یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد نہیں، من اجل تلاميذ ابن عباس، اجل تلاميذ مع انه مولا ابن عباس، آپ آزاد کردہ غلام تھا، مگر يرفع الله بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين، کتاب اللہ کی تفسیر میں حضرات صحابہ کے بعد جن لوگوں کو سب سے ممتاز سمجھا جاتا ہے ان لوگوں میں تابعین میں حضرت مجاہد کا شمار ہوتا ہے۔ اتنی حیرت انگیز بعض جگہ پر آپ تفسیر کرتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ تو اب ضحیکت کی تفسیر مجاہد کیا کرتے ہیں معلوم؟ فَضَحِكَتْ أَيْ فَحَيِّضَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، کہا کہ وہ بڑی ہو چکی تھی، ان کا حیض بند ہو چکا تھا، مگر جیسے ہی ان کو کہا گیا کہ بھئی آپ کے یہاں لڑکا ہونے والا ہے، اللہ نے ان کے لیے بچے کی پیدائش کے اسباب مہیا کر دیے۔ تو ایسی
جہاں انسان کو کچھ کہیں انسان کا دماغ بھی نہ پہنچے وہاں پر جا کر کیا کرتے ہیں مجاہد تفسیر کرتے ہیں. تو انسان کو جب اللہ رب بہت سارے مقامات پر مجاہد کے تفردات ہیں، مگر وہ تفردات بھی بڑے حیرت انگیز ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کچھ بھی ٹھوک دیا نہیں. اب ظاہر سی بات ہے وہ ترجمان القرآن کے تلمیذ تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلمیذ تھے. اب جیسے استاد ویسے تلمیذ، تو کچھ نہ کچھ تو اثر تو بہرحال ہوگا. تو فرماتے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ. آپ فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ قسطاس کا جو لفظ ہے جو القسط کے طور پر استعمال ہوا ہے وہ دراصل رومی زبان کا لفظ ہے. کون سی زبان کا لفظ ہے؟ رومی زبان. یعنی رومی زبان سے منتقل ہو کر یہاں پر آیا ہے. یہ آپ کا کہنا تھا، گویا کہ آپ اس کے قائل تھے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، اصلاً یہ رومی لفظ ہے اور رومی زبان سے اس کی تخفیف کر کر قسطاس سے قسط بنایا گیا اور پھر اسی سے قرآن کریم کے اندر میں اس کا استعمال ہوا. وَيُقال القسط، ایک قول تو ہو گیا. دوسرا قول القسط مصدر، جبکہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ قسط یہ مصدر ہے، اور مصدر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ وَهُوَ مصدر المقسط، مقسط کا مصدر ہے. یعنی یا تو اس کو ثلاثی مجرد سے مانو یا اس کو مزید فی سے مانتے. اگر اس کو مزید فی سے مانتے ہیں تو اس صورت میں یہ عدل کے معنی میں ہوتا ہے. المقسط، العادل، القسط، اسی سے عدل کا معنی ہوگا. القاسط فهو الجائر. اور اگر اس کو ثلاثی مجرد سے مانتے ہیں تو پھر اس کا معنی بدل جاتا ہے اور اس کا معنی ہو جاتا ہے القاسط ای الجائر، یعنی ظلم کرنے والا. تو اس کو مزید فی میں لے گئے تو عدل اور انصاف کا معنی آیا، اور اس کو ثلاثی مجرد سے بنایا تو اس کا معنی کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ ظالم اور جائر کا معنی آتا ہے. اسی لیے خاصیت ابواب پڑھائی جاتی ہے. اسی لیے کیا پڑھائی جاتی ہے؟ خاصیت ابواب، کیونکہ باب کے بدلنے سے بھی بہت سارے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابٍ. اشکاب جو ہے ان کو مختلف طرح سے پڑھا گیا. بعض حضرات نے اس کو اشکاب پڑھا، یعنی غیر منصرف پڑھا. بعض حضرات نے کہا کہ نہیں اشکابن ہے. تو اس کے حمزہ کو اشکاب اور اشکاب فتحہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ پڑھا گیا، اور اس کے اخیر کو منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے. لہذا اس کو چار طرح سے پڑھ سکتے ہیں. احمد بن اشکاب یا احمد بن اشکاب دو. تیسرا احمد بن اشکاب یا احمد بن اشکاب تین. چار. تو اس طریقے سے اس کو پڑھا گیا ہے احمد بن اشکاب یا احمد بن اشکاب. زیادہ راجح جو ہے وہ ہے احمد بن اشکاب. بعض لوگوں نے اس کو اشکاب کو راجح قرار دیا، اس کو غیر منصرف مانتے ہوئے. تو فرماتے ہیں قال حدثنا محمد بن فضیل، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا محمد بن فضیل نے عن عمارة بن القعقاع، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا حضرت عمارة بن القعقاع نے عن ابی زرعہ، انہوں نے روایت کیا ابو زرعہ سے. عن ابی ہریرہ، انہوں نے روایت کیا رابعۃ الاسلام سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے اخیر میں روایت بھی لائے حضرت ابو ہریرہ کی. یہ روایت لا ہے حضرت ابو ہریرہ. کیوں؟ کہ بھائی یہی سب کچھ ہے. حدیث کے باب میں اتھارٹی حضرت ابو ہریرہ ہے. ابھی 2 دن پہلے میں مصر میں تو وہاں پر کتاب کا معرض لگا ہوا. معرض الکتاب سمجھتا ہے نا، یعنی کتابوں کا میلہ. جیسے ہمارے یہاں پر لگتے ہیں نا میلے بھنگار چیزوں کے، تو وہاں پر لگا ہوا تھا کتابوں کا میلہ. تو میں بھی وہاں پر گیا تو ایک کتاب ہی ملی حضرت ابو ہریرہ.
چھوٹی سی کتاب ہے 100-150 صفحے کی. بڑا پیارا کام کیا. مصنف نے کیا کام کیا؟ ذاکرۃ ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کی میموری. کس پر کام کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ. اس کے بعد اس نے ذکر کیا اسباب ذاکرۃ ابی ہریرہ و اسرارہ، حضرت ابو ہریرہ کے حافظے کے اسباب اور اسرار و رموز. کہ حضرت ابو ہریرہ کا حافظہ اتنا حیرت انگیز کیوں؟ تو انہوں نے تقریباً 14 یا 16 اسباب بیان کیے اس کے، کہ یہ وجہ یہ وجہ یہ وجہ. بہرحال تو اس میں ایک جگہ پر لکھا تھا ابو ہریرہ بالارقام، حضرت ابو ہریرہ نمبر میں. تمہیں سمجھ گیا کہ ابو ہریرہ نمبر کا مطلب حضرت ابو ہریرہ کی روایت پر کلام کیا ہوگا. تو میں فوراً سیدھا وہاں پہنچ گیا. تو ہم عام طور پر مجھے اندازہ تھا کہ یہاں کچھ بھی نیا ملنے والا ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایتیں جو صحاح ستہ میں وہ 5374 جو صحاح ستہ میں، اس کے علاوہ جو موطا ہے، موطئین ہے، اور سنن دارمی ہے، سنن بیہقی ہے، ان کو سب کو اگر جمع کیا جائے تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت کتب صحاح میں اس 6 کے علاوہ دوسری جو 8 کتابیں ہیں اس میں اگر ملایا جائے تو 8,500 روایتیں. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کلام کیا کہ اس کے علاوہ اگر کتابوں میں کیا جائے تو حضرت ابو ہریرہ کی روایتیں 14,000 سے زیادہ ہیں. کتنی روایتیں؟ 14,000 سے زیادہ ہے. بہت اچھا کلام کیا انہوں نے. بہرحال تو فرماتے ہیں ابی ہریرہ، یہ ابو زرعہ بھی بہت زبردست تھے اور ابو ہریرہ بھی بہت زبردست تھے. حضرت ابو زرعہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک سر پھرے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر ابو زرعہ کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے 3 طلاق. عجیب عجیب کھوپڑی ہوتی تھی لوگوں کی. اب وہ بیچاری حضرت ابو زرعہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ میرا شوہر ہے، ابھی اس کو بیوقوف کہوں یا عقلمند کہوں مجھے تو سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن اس نے ایسی قسم کھائی کہ اگر ابو زرعہ کو 3 لاکھ حدیث یاد ہے تو ٹھیک تو میرے نکاح میں، ورنہ تجھے 3 طلاق. بولے 1 نہیں 2 نہیں، سیدھی 3 اٹھا کے دے دیا اسے. تو حضرت ابو زرعہ نے کہا لا تخافی علیکی، ڈر مت. کہا مجھے 10 لاکھ حدیثیں یاد ہے، 3 لاکھ حدیث تو مجھے ایسے یاد ہے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہے. ابو زرعہ نے کیا کہا؟ 3 لاکھ حدیث ایسے یاد ہے مجھے جیسے لوگوں کو سورہ فاتحہ. کیا مطلب؟ نیند میں سے اٹھا کے بولو سورہ فاتحہ پڑھ تو آدمی پڑھنا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کرتا ہے. کہا کہ 3 لاکھ حدیث تو ایسے ہی میں یعنی آدھی نیند اور آدھی بیداری میں کیا کر سکتا ہوں؟ پڑھ سکتا ہوں. اس لیے تو بالکل ڈر مت، تیرے کو 3 نہیں آدھی نہیں پاؤ بھی واقع نہیں ہوئی. تو یہ ابو زرعہ. اب ظاہر سی بات ہے تلمیذ بھی ابو ہریرہ کے تھے. تلمیذ بھی کس کے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ کے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ، رحمان کو بہت زیادہ محبوب اور پسند ہے، جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں مگر میزان میں قیامت کے دن بڑے وزنی ہوں گے، اور وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اسی لیے روایتوں میں آتا ہے، صبح شام کے اذکار کی روایتوں میں، کہ جو بندہ سبحان اللہ وبحمدہ کو صبح میں 100 مرتبہ پڑھ لے اور شام کو 100 مرتبہ پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. کتنے ہی گناہ
چھوٹا سا عمل ہے مگر کسی کو توفیق ہوتی نہیں. عبد الرحمن الجوزی وہ فرماتے ہیں کہ انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوشیدہ زندگی میں گناہوں سے اجتناب نہیں کرتا. لوگوں کی نظروں سے اوجھل جو زندگی ہے جس میں وہ اور اللہ، اس کے علاوہ کوئی کچھ جانتا نہیں، کہا اس زندگی میں جب بندہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ عبادت میں حلاوت نصیب فرماتا ہے. اور اس زندگی میں جب بندہ گناہ کرتا ہے تو انہوں نے بڑی عجیب بات لکھی عبد الرحمن الجوزی نے کہ انسان ایک تو عبادت کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرا اس سے نعمت کو سلب کر لیا جاتا ہے. نعمت کو کیا کر لیا جاتا ہے؟ سلب کر لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ عبد الرحمن الجوزی فرماتے ہیں کہ مجھے تو یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ اگر انسان بدستور اپنی لوگوں کی نظروں سے اوجھل زندگی میں گناہ پر گناہ کرتا رہے، اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہو سکتا. اس کا خاتمہ بھی ایمان پر نہیں ہو سکتا. اور ہمارے زمانے میں سب سے چیلنجنگ جو زندگی ہے وہ ہے انسان کی وہی زندگی جو پوشیدہ زندگی ہے. انسان کی وہی زندگی کہ کمبل سر پہ ڈال دے وے اور موبائل میں کچھ بھی دیکھتا رہے، چھپ چھپا کر لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کیا کیا حرکتیں انسان کرے. تو کہا اس زندگی، انسان کی اسی زندگی پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ موقوف ہے. وہ زندگی اچھی تو سب کچھ اچھا. وہ زندگی انسان کی اگر اچھی نہیں ہے تو انسان تو اللہ نے ستار ہے، چھپائے رکھ کے رکھا ہے تو الگ بات ہے. لیکن کہا اللہ کی ستاری کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت گناہ پر گناہ کرتا رہے اور اسے کوئی سزا نہ دے. امام ابن القیم الجوزی فرماتے ہیں انسان کی پوشیدہ زندگی کے گناہ کی سب سے بڑی، بلکہ دنیا کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ اس سے نیکی کی توفیق کو سلب کرتا ہے. اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے. صبح فجر میں سوتا رہتا ہے، ظہر میں سوتا رہتا ہے، عصر میں ادھر ادھر ٹوائلٹ میں کبھی گھس گیا، کبھی ادھر پیچھے چلا گیا، کبھی ادھر چلا گیا، مغرب میں عشاء میں، یعنی بہانے بنا تو وہ اس میں اس کے گناہ کا دخل رہتا ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کرتا رہا اور اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے اللہ نے توفیق کو سلب کر لیا. اس لیے کہ بادشاہ کے دربار میں ہر ایک نہیں جاتا ہے. بادشاہ کے دربار تک پہنچنے کے لیے بندے کے اندر ان صلاحیتوں کا ہونا ضروری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دربار میں، مسجد میں میرا دربار لگتا ہے تو میرے دربار میں ایسے ہی بلاؤں گا جیسے دنیا کے بادشاہ کے درباروں کے قواعد اور قوانین ہوتے ہیں. تو ہمارے دربار میں آنے کی بھی قاعدے اور قانون ہے. اگر اس کی پاسداری تم کرو گے تو ہمارے دربار میں بلائے جاؤ گے، اور اگر پاسداری نہیں کرو گے تو ہمارے دربار میں نہیں بلائے جاؤ گے. بہرحال تو امام بخاری نے اس طرح سے اپنی کتاب کو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جیسے دو کلمات پر ختم کیا، اور آپ نے اپنی پوری کتاب کا درس یہ دیا کہ بھائی ہر ایک کو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں سے ہو جائے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. کہا یہی زندگی کا خلاصہ ہے، یہی زندگی کا خلاصہ ہے کہ وہاں پر ترازو کے اندر میں بھاری ہو جائے، یہاں ہو یا نہ ہو لیکن وہاں ہو جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری دنیا کی تگودو اسی کے لیے، یہ ساری دنیا کی تگودو جو ہے وہ اسی کے لیے ہے کہ اللہ کے یہاں پر جو ترازو لگے گا اس ترازو کے اندر میں انسان اپنے نیکی کے پلے کو بھاری اور وزنی کرنے میں کیا ہو جاوے؟ کامیاب ہو جائے. اب وہاں پر رشوت چلتی نہیں، وہاں پر دو نمبری چلتی نہیں ہے. وہاں پر تو آپ نے کتنے خلوص و للہیت کے ساتھ کون سا عمل کیا وہی چلتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى
اجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کتنے دل سے کیا. اللہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کرنے والا کالا ہے گورا ہے. وہ تو اللہ نے انسان کو بنایا ہے, انسان کے اختیار میں ہے بھی نہیں. اگر انسان کے اختیار میں ہوتا تو پوری روئے زمین پر ایک بھی بدصورت نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت نے انسان کو, جو بھی انسان کالا ہونا, گورا ہونا, بدصورت ہونا, خوبصورت ہونا, اور وہ کامیابی کا معیار بھی نہیں ہے. ليس الجمال بأثواب تزيننا إن الجمال جمال العلم والأدب. ليس اليتيم من مات والده إن اليتيم يتيم العلم والأدب. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر یہ ٹیپ ٹاپ نہیں, اسی لیے انسان کی زندگی میں سادگی ہونی چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حضرت صحابہ کے بارے میں, اعمقهم علما وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا وَأَبَرُّهُمْ قُلُوبًا, کہ علم کے بڑے گہرے ہیں. زندگی میں تکلف ٹیپ ٹاپ نہیں تھا. اصل میں ٹیپ ٹاپ وہی کرتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں. جس کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے, تقویٰ دیا ہوتا ہے, سب کچھ دیا ہوتا ہے, تو وہ ٹیپ ٹاپ کے چکر میں پڑتا نہیں. ٹیپ ٹاپ اور زینت للنساء, یہ عورت کے لیے. مرد کی زینت اس کا کام, اس کا کردار ہے. مرد کی زینت کیا ہے؟ اس کا کام اور اس کا کردار ہے, کہ وہ کتنا اچھا کام کرتا ہے اور کتنے اچھے کردار کے ساتھ رہتا ہے. یہی اس کی کیا ہے؟ زینت ہے. آج تو مردوں نے بھی میک اپ کرنا کیا کر دیا, شروع کر دیا. عورتیں تو کرتی تھی, بعض جگہوں پر مرد عورتوں سے زیادہ میک اپ کرتا ہے. اور ابھی بے وقوف قسم کی مغرب دنیا اس نے LGBT لے کر آیا. دنیا میں رہتا ہے نا, من جہل عن اہل زمانہ فہو جاہل. جو اپنے زمانے کے حالات سے واقف نہیں ہو وہ عالم ہو کے بھی جاہل ہے. پتہ ہونا چاہیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, نہیں تو تیرے کو بھی کوئی بھی LGBT بنا دے گا. تو LGBT کا مطلب کیا ہوتا ہے معلوم؟ مغرب کے اندر میں یہ کہا کہ بھائی انسان آزاد ہے. اوکے آزاد ہے, آپ نے کہا تو کہا اتنا آزاد ہے کہ بلوغت کے بعد وہ فیصلہ کرے گا کہ میں مرد ہوں, میں عورت ہوں, یا میں بیچ ہوں. اس کو LGBT ہے. ارے سمجھ میں نہیں بھائی, ارے بھائی اللہ نے مرد بنایا تو مرد ہے, اللہ نے عورت بنایا تو عورت ہے. ابھی تو کیا فیصلہ کرے گا کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں؟ یعنی انسان کی عقل میں بھی نہیں آتا ہے. ہاں نہیں, وہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہے. آپ 6 نمبری بننا چاہے تو اس کا بھی آپ کو حق ہے. آپ مرد ہو کر یہ عورت بننا چاہے تو اس کا بھی آپ کو, اور آپ عورت ہو کے بھی مرد بننا چاہے تو اس کا بھی آپ کو حق ہے. ارے اگر آپ انسان بن کر کتا بننا چاہے اس کا بھی آپ کو حق ہے. باقاعدہ ان کے یہاں پر بڑے بڑے پڑھے لکھے, میں نے بتایا تھا نا آپ کو اس سے میرے سبق میں بھی, کہ باقاعدہ ڈاگ یعنی کتوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. جاہل نہیں ہوتے, وہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے محمد قطب نے بالکل صحیح لکھا. محمد قطب بھی عجیب آدمی تھے, مفکر آدمی تھے. انہوں نے آج سے 30-40 سال پہلے کتاب لکھی, اور کتاب کا نام کیا رکھا, مطلب کیا نام رکھا معلوم؟ جاہلیت القرن العشرین. کیا نام رکھا؟ جاہلیت القرن العشرین. جاہلیت القرن العشرین. تو میں بھی پہلے سوچتا تھا کہ یار یہ قطب صاحب کو کیا سوچا کہ اٹھا کے جاہلیت القرن العشرین نام رکھ دیا. لیکن جب دنیا گھومے تو پتا چلا کہ بالکل صحیح ٹائٹل دیا واقعتا. تو ان کے سامنے دنیا تھی, انہوں نے دنیا کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ اس جاہلیت اور اس جاہلیت میں زیادہ 19-20 کے علاوہ کوئی فرق ہے نہیں. اگر کتب آج ہوتے
تو شاید جاہلیت سے زیادہ وزنی کوئی لفظ اس کے لیے ہو سکتا تو وہ بھی استعمال کر سکتے تھے، اس کا بھی ان کو پورا حق دیا جا سکتا تھا۔ ان کے انتقال کو بھی 8-10 سال ہو گئے، مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا ان کا۔ تو اللہ رب العزت کا ہم لوگ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ میں مصر جا کر آیا، اس مصر کے سفر کے بعد میرا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ کہیں بھئی آپ کے مصر کو اور ہندوستان کے مسلمانوں کے بے پناہ شکر میں کیا جوڑ ہے؟ تو فقہ البخاری فی تراجم یہ والا ہے، اس میں جوڑ یہ ہے کہ مصر جانا ہوا، تو مصر جانے کے بعد ایک نصاب مکمل ہوا۔ وہ کیا نصاب مکمل ہوا کہ آج سے تقریباً 400 سال پہلے اقوام مغرب نے جب وہاں پر مشینی انقلاب آیا، جس کو صنعتی انقلاب کا نام دیتے ہیں، اس صنعتی انقلاب کے بعد انہوں نے دنیا میں اپنے تہذیب کو عام کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ اسلام تھا، جبکہ سیکھا تھا سب مسلمانوں سے، مگر وہ کہتے ہیں نا میری بلی مجھی کو میاؤں۔ تو مسلمانوں سے سیکھنے کے بعد انہوں نے مسلمانوں ہی کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اگر مسلمان ان کو اندلس میں کچھ نہ سکھا تھا اور ان کو ایسے ہی بھگا دیتا کہ چل پھٹ یہاں سے، کچھ تجھے پڑھایا لکھایا سکھایا جائے گا نہیں، تو آج تک بھی مغرب ترقی کر سکتا تھا نہیں۔ اتنی عقل بند قوم تھی، عقل بند، کیا بول رہا ہوں، عقل بند، کہ المجتمع کے اندر میں شذرات آتے تھے، اس میں جگہ پر لکھا ہوا تھا کہ یورپ کے لوگ آج سے 500 سال پہلے جب سوتے تھے تو پاؤں کے نیچے تکیہ رکھتے تھے۔ کہاں تکیہ رکھتے تھے؟ تو کسی نے بولا ان کو کہ بھئی یہ پاؤں کے نیچے تکیہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پورا دن محنت تو پاؤں کرتا ہے، آرام اس کو کیوں دینے کا؟ پورا دن محنت کون کرتا ہے؟ پاؤں کرتا ہے، تو آرام کس کو دینا چاہیے؟ پاؤں کو دینا چاہیے۔ اس نے کیا کیا؟ اس بیوقوف حبنک کو یہ نہیں سمجھتا کہ اس نے کام کیا تو اس نے حرکت کیا، یہ کام ہی نہیں کرتا تو حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا وہ، اسی کے اوپر پورا کیا ہے، مدار ہے۔ بہرحال تو ایسی جاہل قوم تھی، مسلمانوں سے سیکھا اور اس کے بعد ان کو دنیا پر حکمرانی کا بھوت سوار ہوا، جس کے لیے اسلام سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ اور اسلام کے 4 بڑے بڑے مراکز تھے، ترکی، حجاز، مصر اور ہندوستان۔ تو ان چاروں خطوں میں انہوں نے مسلمانوں کو کمزور، اسلام کو تو کوئی کمزور کر نہیں سکتا ہے، مسلمانوں کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا، جس کا آغاز مصر سے ہوا۔ سب سے پہلے 1815 کے بعد خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے والا یہ محمد علی پاشا تھا، جو مصر کا حکمران تھا اور والی تھا، جس کو آج بھی مصری لوگ اپنا ہیرو مانتے ہیں، لیکن بیوقوف اتنے ہیں کہ وہ محمد علی پاشا مصر کا نہیں تھا، وہ بلغاریہ کا رہنے والا، کہاں کرنے والا تھا؟ وہ اس کو والی بنایا تھا عثمانیوں نے، مگر اس نے بغاوت کی اور مصریوں کو کہا، اس لیے کہ یہ سب استعمال کیے جا رہے تھے تو کہ بھئی ترکی ہے وہ اور ہم عرب ہیں، ہمارا ان کا کیا لینا دینا، تو اسلامی رشتے کو کاٹا۔ گویا کہ وہاں پر تقریباً 200 سال مکمل ہو گئے، کس چیز کو؟ اسلام اور مغربیت کی کشمکش، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش کو پورے 200 سال ہو چکے ہیں۔ کہاں پر؟ مصر میں۔ اب جہاں پر بھی انہوں نے یہ تحریک شروع کی تو
وہاں کے علاقے کے مسلمانوں نے بھی دفاع کے لیے کھڑے ہوئے ہوں اور کھڑے ہو کر کوشش کی کہ کس طریقے سے مغربیت کے اس طوفان کا مقابلہ کیا جائے. دوسرے نمبر پر انہوں نے ترکی کو ٹارگٹ بنایا، تیسرے نمبر پر حجاز کو، اور چوتھے نمبر پر ہندوستان. 50 سال میں پہلے ان کے ٹارگٹ پر جو آئے وہ مصر اور ہندوستان. پھر اس کے بعد کے دوسرے 50 سال میں ان کا شکار ہوئے حجاز اور ترکی. اسلام کو کمزور تو نہیں کر سکے، مسلمانوں کو کمزور کرنے میں کامیاب ہوئے، خلافت کا خاتمہ ہوا. مصر جانے کے بعد تاثر یہ حاصل ہوا کہ جس مصر نے اسلام سے اپنے رشتے کو کمزور کر کر عروبہ، عربیت اور قومیت کی بنیاد پر مغربیت اور مغربی تہذیب کو اختیار کیا، وہ 200 سال کے بعد بھی اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی. کیونکہ حضرت عمر نے کہہ دیا تھا اعزنا اللہ بالاسلام وَلَوْ ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ لَأَذَلَّنَا اللَّهُ. جب مصر میں گئے تو ہم فلائٹ سے نکلے، تو فلائٹ سے نکل کر جیسے ہی پہلا قدم ہم نے وہاں کے ایئرپورٹ پر رکھا، 5 قدم چلنے کے بعد ہم نے فیصلہ کر لیا کہ انه من اوسخ البلاد، کہ ہم تو ایسا سمجھتے تھے کہ ہمارا ہندوستان ہی گندگی کا مرکز ہے، مگر یہ تو ہم سے 2 قدم آگے، یہ تو ہم سے 2 قدم کیا ہے آگے. 2 قدم نہیں 5 قدم بھی بولے تو کم ہے. اتنی گندگی شہروں میں جگہ جگہ پر کچرے کا اور گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے، یعنی گلی ہے جانے کی، بیچ میں ڈھیر ہے، لوگ ادھر سے جا رہے ادھر سے جا رہے. ایسا لگتا ہے کہ انسان ایسا ہے. چلو ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جمعہ کا دن تھا اتفاق سے، تو جا کر ہم نے ناشتہ واشتہ کیا، تو بڑی مشکل سے ناشتہ اترا گلے سے. لقیمات تقمن صلبک پر عمل کرتے ہوئے نہ چائے اتری، حتیٰ کہ پانی بھی بڑی مشکل سے اترا، کھانا تو بہت دور کی بات. پھر اس کے بعد کہا کہ جمعہ کے لیے جائیں گے. کہا کسی بڑی مسجد میں مسابقے کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں پر وزیر الاوقاف اور فلاں وزیر اور فلاں قاری اور سب آ رہے ہیں، تو اپنے کو وہاں چلنا ہے. تو ہمارا ایک دوست تھے شیخ صادق کا یمنی، کہا کہ چلو میرے ساتھ چلیے. تو ہم ان کے ساتھ چلے، مسجد میں بیٹھے 2 رکعت سنت پڑھ کر. تو وہاں قرات چل رہی، قاری صاحب قرات پڑھ رہے تھے، اور قاری صاحب کی نہ داڑھی نہ مچھ، ایک دم صاف، ایسا لگتا تھا جیسے حضرت اب بیچ میں کب کر کے آئے. آدھے گھنٹے تک قرات کرتے رہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے. اتنی گندی قوم کہ بارش ہوئی تھی، چپل ایسے ہاتھ میں لے کر آتے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ایسے ہاتھ میں چپل لے کے ایسے گزرتے تھے. وہ بارش کا گندا چپل کا پانی لوگوں کے اوپر یا چٹائی کے اوپر ٹپکتا تھا، مگر نہ بیٹھنے والے کو کراہیت ہوتی تھی اور نہ گزرنے والے کو کراہیت ہوتی تھی. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا کہ یہاں سے اٹھ کے کہیں اور چلے جانا چاہیے، یہ اپنے بھی کپڑے خراب کرے گا. عجیب کیسا ہے، حد ہوتی ہے کسی چیز کی. وہی پوری گندگی کے ساتھ پوری مسجد میں اپنے چپل لے کر، جو احرام کے کیا بولتے ہیں محراب کے پاس جاتا ہے وہ بھی وہاں پر چپل لے کے جاتا ہے. اس کے بعد اذان بھی وہی قاری صاحب نے دیا. نماز کے لیے دوسرے قاری صاحب آگے بڑھے، وہ بھی صفن صفا. اس کے بعد خطبہ ہوا. خطبہ خشخشی داڑھی تھی کہ عمر ہاشم کر کے کوئی وہاں کے جامع الازہر کے کوئی شاید سابق مدیر یا ایسا کچھ رہے تھے، شیخ الازہر، انہوں نے دیا خطبہ. اچھا دیا،
معذور تھے, وہ ویل چیئر کے اوپر بیٹھ کر ہی خطبہ دیا. تو بہت ایسا غور سے دیکھا تو نظر آئی داڑھی. پھر اس کے بعد رات میں پھر ایک جگہ پر وہ لے گئے, تو وہاں پر میوزک اور موسیقی تو جیسے ناجائز ہے ہی نہیں. اپنے یہاں پر آدی واسی اسکوٹر پہ اور اس پہ کیسے میوزک لگا کے گھومتے ہیں, وہ بھی ویسے ہی گھومتے ہیں. میں نے دو تاثر ان کے بارے میں دو جملے کہا. پہلے جملے تو میں نے کہا کہ ہند العرب ہے, یہ اس کو عرب الہند کو یا ہند العرب کو, دو میں سے کوئی ایک فٹ ہوتا ہے. اور دوسرا میں نے کہا کہ یہ جو ہمارے یہاں آدی واسی گھومتے ہیں کہ, تو میں نے کہا کہ ان میں اور ان میں کوئی فرق لگتا نہیں, بالکل بالکل آدی واسی عرب ہے یہ. اس کے بعد قرآن کی یعنی 50 ملکوں سے قرآنی مسابقے میں شرکت کے لیے بچے آئے. ان کو جہاں لے جا رہے ہیں ہر جگہ پر میوزک اور موسیقی چل رہی ہے. ہم تو میرے ساتھ ایک اور یمن کے شیخ تھے, ایسا 2-4 لوگ, ہم لوگ داڑھی ٹوپی والے تھے, تو ہم ایسے دور کنارے پر جا کر اپنے کام میں لگ جاتے تھے, وہ ان کا کام کرتے تھے. پھر عصر کی نماز ہوئی. مغرب کے نماز سے پہلے کہا کہ بھئی ایک ہال میں, ایسا اس سے بھی چھوٹا ہال کا, وہاں پر انٹرنیشنل مسابقے کا افتتاح ہونے جا رہا ہے. میں سو رہا تھا, تھکا ہوا تھا. تو ہم نے وہ ساتھی کو کہہ دیا تھا, میں نے کہا کہ بھئی آپ مجھے فون پہ رنگ مارنا, اگر اٹھ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں اٹھا تو کوئی فرض عین ہے, میں سو رہوں گا, میرا اپنا الارم لگا رہا ہوں میں مغرب کا, میں مغرب میں اٹھ کے میری مغرب پڑھ لوں گا. اثر پڑھ لی. وہ بھی بڑا منچلے نکلا, اس نے لگایا فون, میں نے اٹھایا نہیں, سو رہا تھا میں, نیند میں تھا, تھکا ہوا تھا, پوری رات کا سفر ہوا تھا, 6.5 گھنٹے کا ہوائی جہاز سے سفر ہوتا ہے. تو وہ آیا اور آ کے میرے کو اٹھا رہے, بولے شیخ چلو یار انتظار کر رہے بولے آپ کا. میں نے گھڑی پہ دیکھا, میں نے کہا یار 5 بجے شروع ہونے والا تھا, 5:30 بج رہے ہیں. تو بولے کہ سارے لوگ بس میں بیٹھے ہوئے, صرف آپ نہیں ہیں, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. ہم نے کہا کہ اب جائے بغیر چارہ ہے. پھر اچھا اٹھا دیا, اس کے اندر کو بولتا ہے دیکھو پھر بھی اگر آپ کو آرام کا تقاضا تو آرام کرو. پھر میں نے بولا کہ بھئی آپ نے اٹھا ہی دیا ہے, ابھی آرام کرنے کیا کروں گا. بولا چلو. تو میں جلدی سے اٹھا اور منہ پہ پانی ڈالا, وضو کیا اور نکل گئے. مغرب کی نماز کو آدھا پونا گھنٹہ باقی تھا. وہاں پر پہنچے تو آدھے گھنٹے بعد تو پروگرام شروع ہوا, میوزک چلتی رہی. میں نے بولا کہ بھائی اس سے اچھا تو سونا تھا میرا, خامخواہ یہاں آیا. پھر انشودہ پڑھنا شروع ہوا تو فل میک اپ میں عورتیں مرد سب, وہ ہال کے اندر بھی عورتیں مرد سب مکس بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے. ناچ گانوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. بہرحال وہاں کا یہ پورا تو ابھی میں بتا نہیں سکتا ہوں, یہ صرف وہاں کے آدھے دن کی کارگزاری ہوئی. لیکن اللہ رب العزت نے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ نے ترکی دیکھا, آپ نے مصر دیکھا, آپ نے حجاز دیکھا, اور آپ ہندوستان کے رہنے والے ہیں. چاروں مراکز جہاں پر مغربیت اور اسلامیت کی کشمکش ہوئی دیکھی. اب آپ کیا اس کے بارے میں تاثر دیتے ہیں؟ تو میرا تاثر اس کے بارے میں یہ تھا کہ ان چاروں جگہوں پر اسلام کو بچانے کے لیے کوششیں ہوئی, اور کسی کوشش کو ناکام کوشش نہیں کہہ سکتے, لیکن ان تمام کوششوں میں سب سے کامیاب کوشش ہمارے ہندوستان اور بر صغیر کا. اتنا بولنے سے کام نہیں چلے گا نا. کیوں؟ اس لیے کامیاب کہ دوسری تمام جگہوں پر کوشش کسی ایک اینگل میں ہوگی یا 2 اینگل میں ہوگی. ہمارے یہاں پر چاروں طرف سے اسلام پر باقی رکھنے کے لیے محنت ہوگی. وہ کیسے؟ دیکھو مصر کے اندر میں
سیاست کے راستے سے اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں کے لوگوں نے بھی سیاست کے راستے سے ہی، اخوان وغیرہ نے سیاست ہی کے راستے سے اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کی، تو کامیابی ملی نہیں ملی، بڑے خسارے اٹھانے پڑے، مگر کیونکہ وہ سیاست میں داخل ہوئے اور ہمارے زمانے کی سیاست بڑی خبیث سیاست ہے، لہذا ان کو اسلام کے بہت سارے مسائل سے کمپرومائز کرنا پڑا، مثلا داڑھی سے، لباس سے، عورتوں کے حجاب سے، ان بہت ساری چیزوں سے کمپرومائز کرنا پڑا، جس کا نتیجہ آج 200 سال کے بعد یہ ہے کہ لم یبق من الاسلام الا اسمہ، بلکہ نام کے بھی مسلمان باقی نہیں رہے ہیں۔ فجر کی نماز میں گئے دوسرے دن میں نے کہا چلو مسجد میں جا کر فجر پڑھتے ہیں، ذرا معائنہ کریں فجر کی کیا صورتحال ہے۔ تو فجر میں گن کر 4 مصلی، 95% مسلمان رہتے ہیں اس ملک میں۔ کتنے مسلمان تھے؟ مصلی 4۔ امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے، وہی پہلے والی صورتحال جیسا کہ سابق میں بیان کیا گیا ہے، نہ داڑھی نہ مجھ کچھ نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں بھی امام صاحب کو 2-4 جگہ لقمہ دینا پڑا مجھے، اور دوسری رکعت میں بھی 4 لقمہ مجھے دینا، یہ بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، اس میں ایسا کچھ بڑا چڑھا کر نہیں کہہ رہا ہوں، جو حقیقت واقعہ ہے وہ بہت۔ میرے ساتھ کچھ ساتھی تھے، میں نے ان کو الگ الگ مسجد میں بولے اے تو ادھر جاتا ہو، دوسرے بولے تو ادھر جاتا ہو، تو الگ الگ میں نے کہا سب جگہ کا جائزہ لے اپنے، تو سب نے آ کر ایک جیسی کہانی سنائی۔ میں نے کہا کتنے مصلی تھے؟ بولے 4۔ ادھر بولے کتنے مصلی تھے؟ بولے 3۔ کسی نے 5 نہیں کہا، 3-4 بہرحال تعجب ہوا۔ تو قاری شفیق صاحب اپنے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں مولوی عمار، 1 سال سے وہاں پر، وہ جب ان سے ملاقات ہوئی دوسرے دن، میں نے کہا فجر وہاں پہ نہیں ہوگے؟ تو بولے نہیں حضرت فجر پڑھتے ہیں یہ۔ بولا کہاں پڑھتے ہیں؟ بستر پہ۔ بولے ان کے مفتی صاحب نے ان کو ایسا بولا ہے کہ جب آنکھ کھل جائے نماز پڑھو تو فجر ہو جاتی ہے۔ تو بولے یہ صبح 9 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بولتے فجر ادا ہو گئی، صبح 10 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، بولے فجر ادا۔ اچھا، بولا چلو ٹھیک ہے۔ بولا دوسری نماز میں بھی مصلی بہت کم رہتے ہیں، ایک سب تو مشکل سے بھرتی ہے۔ بولا اپنے ہندوستان سے بھی برا حال ہے یہاں۔ تو کہا اس میں بھی مسئلہ ہے؟ بولے حضرت جو بچے ہوتے ہیں نا سب سراغ لگا لیا تھا انہوں نے، حالانکہ صوفی صاحب ہے، عمر سیدھا سادہ دکھا ہے۔ تو بولے یہاں پر مسئلہ یہ بتایا گیا ان کو کہ نماز میں شریک ہونے کے لیے، جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کو دکان میں ہے آواز آ رہی ہے تو گھر میں ہے تو گھر میں، تو بولے یہ نماز کھڑی ہوتی، کوئی دکان میں پڑھتا کوئی گھر میں پڑھتا ہے، وہی نماز کے ساتھ نماز پڑھتا۔ ارے سمجھ میں آئی بات؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں۔ اگر ہم نے بھی اپنے اسلاف کی طرح محنت نہیں کی تو ایسا نہ ہو کہ 50-60 سال کے بعد ہمارے لوگوں کا بھی یہی حال ہو۔ یہ الارم ہے اللہ کی طرف سے کہ سمجھ جاؤ، ابھی بھی سوچ سمجھ کے کام کرو۔ ترکی میں بھی اسلام کے لیے نورسی تحریک نے محنت کی، مگر اس نے بھی داڑھی، لباس، وضع، قطع پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آفندی تحریک نے کام کیا، انہوں نے بھی اس پہ توجہ نہیں کی، تو وہاں پر بھی اسلام کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا گیا۔ آج بھی وہاں پر خطبہ ترکی زبان میں ہوتا ہے۔ خطبے کون سی زبان میں ہوتے ہیں؟ وہاں پر ترکی میں ہوتے ہیں۔ میں گیا ہوں وہاں پر، تو 2-4 آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد پورا ترکی میں چلتا ہے، یعنی اپنے تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے خالی دیکھتے رہے کہ یار من ترکی ومن ترکی نمی دانا۔ اس کے بعد حجاز مقدس میں یہاں پر بھی آل سعود نے آل شیخ کے ساتھ مل کر
تو آل شیخ نے ان کو یہ کہا، شیخ عبد الوہاب النجدی کے فقہ نے، کہ اگر آپ شریعت کو ساتھ میں رکھتے ہیں، اپنا دستور بناتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں، ورنہ نہیں۔ تو گٹھ جوڑ ہوا، 100 سال تک یہ اسلام کو سنبھال سکے، مگر آج وہاں پر بھی مسلمان کمزور ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل سعود نے قدر کیا، اس نے قرآن کے دستور ہونے کا جو وعدہ تھا وہ کیا کر دیا؟ بھلا دیا، جس کی وجہ سے وہاں پر تیزی کے ساتھ مغربیت کیا ہو رہی ہے؟ پنپ رہی ہے، اور بہت برا صورتحال ہے، اور آئندہ کیا ہو اللہ عالم بحقیقت الحال۔ اب آئیے ہندوستان میں، کہ ہمارے ہندوستان میں ہم کامیاب کیوں ہوئے ہر سطح پر بچانے کو؟ اس لیے کہ ہمارے ہندوستان میں ہر سطح پر دین کو بچانے کی محنت کی گئی۔ نوجوانوں میں علم کو زندہ رکھنے کے لیے مدارس کا جال بچھایا گیا، بچوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے مکاتب کا جال بچھایا گیا، بڑوں میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے دعوت و تبلیغ کا جال بچھایا گیا، اور علماء اور ان تمام قسم کے لوگوں کو دین پر برقرار رکھنے کے لیے خانقاہ کے نظام کو جاری کیا۔ ان چاروں نے مل کر ایسا اسلام کو گھیر کر رکھا کہ اسلام نے اپنا معجزہ ثابت کر دیا کہ بغیر سیاست کے بھی 80-85% غیروں کے بیچ میں رہ کر بھی ہم اپنے دین کو زندہ رکھ سکتے ہیں۔ انہا معجزۃ الاسلام، یہ اسلام کا معجزہ ہے۔ یہ کس کا معجزہ ہے؟ اسلام کا معجزہ ہے۔ تو جو یہ کہے کہ اسلام کے باقی رہنے کے لیے سیاست کا ہونا ضروری ہے تو وہ غلطی پر ہے۔ جو اللہ اپنے دین کو بچانے پر آئے تو 85% لوگوں کے درمیان رکھ کر بھی، بت پرستوں کے بیچ میں رکھ کر بھی اپنے دین کی بقا اور بچانے کا انتظام کر سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم جتنا بھی ہمارے بزرگوں کا شکر ادا کریں، ان کا جتنا بھی احسان مانے کم ہے، کہ اللہ رب العزت نے حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب، حاجی عابد صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد، اسی طریقے سے علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا، کہ اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، کہ بر صغیر کے اس وقت پائے جانے والے 60 کروڑ مسلمانوں کے اسلام کی بقا کا پورا ثواب ان لوگوں کو ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ کتنے لوگوں کا؟ صرف 60 کروڑ کے نہیں، یہی کے لوگوں نے جا کر اسلام کو پھیلایا اور سنبھالا افریقن ملکوں میں، یہی کے لوگوں نے جا کر اسلام کو سنبھالا یورپین ملکوں میں، امریکن ملکوں میں، ان سب جگہوں پر اسلام کو پھیلانے میں ہمارے بر صغیر ہی کے لوگوں کا سب سے بڑا رول ہے، چاہے مدارس کی لائن سے ہو، چاہے مکاتب کی لائن سے ہو، چاہے دعوت و تبلیغ کی لائن سے ہو، چاہے خانقاہ کی لائن سے ہو۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ وابستگی پر، اللہ کی اس نعمت پر جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ بہرحال چونکہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملنا ہو نہ ہو، اس وجہ سے میں نے کہا کہ بھائی اس موقع پر آپ کو یہ کہانی سنانا ضروری ہے۔ میں مصر کے سفر کے بعد جہاں پر بھی بیان ہو رہا ہے، میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں تاکہ ہمارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ ہم کو ہمارے سلف صالحین جس ڈگر پر چھوڑ کر گئے ہیں وہ بالکل صحیح ڈگر ہے، کوئی غلط راستہ نہیں ہے۔ ہم اپنے اس راستے کو مزید مستحکم اور مضبوط کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس کی ہمیں کیا کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اسلام کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ مکمل وابستگی ہم کو نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو کچھ سال بھر ٹوٹا پھوٹا ہم نے پڑھا اور پڑھایا اسے قبول فرمائے، اور اللہ پڑھا گیا جتنا بھی پڑھا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی اخلاص کے ساتھ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔